ہیں وہ صحت کے بھی مؤثر ہوتی ہیں اور ماحولیات کے لیے بھی. ان چیزوں پہ ہم نے کنٹرول پانا ہے. اور بالخصوص اس وقت جو پاکستان میں ابھی آج بھی کابینہ میٹنگ میں الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے 2 سال کی کارکردگی پہ ہم لوگ بات چیت کر رہے تھے. وہ رپورٹ بھی آج وزیر اعظم صاحب کو آج پیش کی گئی. بڑے مشکل مراحل سے ہم لوگ نکل رہے ہیں الحمدللہ. جس حالت میں پاکستان تحریک انصاف کو یہ حکومت ملی تھی تو آپ خود اندازہ میں آپ کو چند ڈیٹا پوائنٹس دیتا ہوں. بنی گالہ میں ہم لوگ ایک جگہ میٹنگ میں یہ حکومت کے شروع کے دن تھے, مختلف ہم لوگ 5-6 لوگ ہی بیٹھے تھے. ندیم بابر صاحب اس میٹنگ میں تھے اور ہمیں بتایا گیا کہ ہمارا ذرائع مبادلہ صرف 1.5-2 ہفتے کا پاکستان میں رہ گیا تھا. ہم لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو اور زرداری صاحب کو برا بھلا کہتے رہے. یہ چیز میں فلور آف دا ہاؤس پہ کہہ چکا ہوں. تو مسلم لیگ نون کی حکومت جس وقت حکومت ان کی ختم ہوئی اور انہوں نے حالات چھوڑے, تو پیپلز پارٹی کی حکومت نے جس وقت 2013 میں چھوڑا تھا تو ملک میں 2 مہینے کا ذرائع مبادلہ فورن ایکسچینج ریزرو تھے. خواتین و حضرات, جس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت ان کی ختم ہوئی, ملک میں صرف 2 ہفتے کے ریزروز تھے. اور ہم لوگ ایک ایسے موڑ پہ تھے کہ پبلکلی اکنالج بھی نہیں کر سکتے تھے, اور بڑی مشکل سے یہ کریڈٹ میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو دیتا ہوں کہ دنیا نے ان کو بلیو کیا اور پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ اس جگہ سے انہوں نے اس کو اٹھا کے باہر نکالا ہے. اور الحمدللہ آج وہ سٹیج آ رہا ہے جس وقت ہم لوگ ٹیک آف کر رہے ہیں. کنسٹرکشن سیکٹر دیکھ لیں, سیمنٹ سیکٹر دیکھ لیں, سیمنٹ کمپنیز اپنی کیپیسٹیز بڑھا رہی ہیں. 70-75% سے زیادہ ان کی اس وقت کنزمپشن ان کی پروڈکشن چل رہی ہے. ریل پل شروع ہے. اور اس ماحول میں جس وقت اکنامک اور سرمایہ کاری کی ایکٹیویٹی تیزی پکڑتی ہے, سب سے پہلا سیکٹر جو سپیڈ پکڑتا ہے وہ سیکٹر وہ ہے جس کو پہیا لگا ہوتا ہے, جو ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے. اس نے یہ ساری چیزیں, بجری, سریا, پینٹ, اینٹ, ساری چیزیں اس نے اٹھا کے موو کرنی ہوتی ہیں. تو الحمدللہ اکنامک ایکٹیویٹی جو اس وقت بڑھ رہی ہے وہ حکومت کی اور عمران خان صاحب کی درست پالیسیز کی وجہ سے. آج ہم لوگ انرجی کے اوپر یا بات چیت کر رہے ہیں. کل بھی میری پریس کانفرنس ہوئی تھی اور میرے ساتھی شہزاد قاسم صاحب جو اسپیشل اسسٹنٹ آن پاور ہے, ہم نے مل کے پریس کانفرنس کی تھی, اور اس سے پہلے بھی ہوئی تھی. خواتین و حضرات, پہلی حکومتیں جو تھی وہ آئی پی پیز اور ان اداروں کے ساتھ نیگوسیشن یا مذاکرات کرنے میں سنجیدہ ہی نہیں تھی. میں پھر ایک بار میڈیا کی موجودگی میں دہراتا ہوں کہ ہم لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں ان مالکان کا اور مینجمنٹ کا, انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کا, جنہوں نے ملک کی خاطر ان معاہدوں پہ نظر ثانی کی اور ایک بار پھر ان معاہدوں میں ترامیم ایکسپٹ کی ہیں. اور اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ پاکستان میں جو سرکولر ڈیٹ, جو گردشی قرضہ کا بہاؤ تھا, اس پہ استقامت کا انشاءاللہ تعالیٰ اس میں استقامت آئے گی اور آگے جا کے اس کو ہم لوگ کم کریں گے. یہ ہماری انرجی سیکیورٹی کے لیے بہت ضروری ہے. یہ پی ایس او جیسے ادارے جو کہ فیول سپلائی کرتے ہیں چند آئی پی پیز کو, ان کی فائنینشیل ہیلتھ کے لیے بھی ضروری ہے, کیونکہ یہ سارے کا سارا گردشی قرضہ ان کی بیلنس شیٹس پہ بھی آ کے رکتا ہے. تو یہ ساری ایک انرجی چین ہے. اور اس پہ ایک بہت اہم چیز اور میں بتاتا چلوں کہ یونینیمسلی اتفاق رائے کے ساتھ پچھلے دنوں جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے آلٹرنیٹ رینیوبل انرجی کی پالیسی جو پاس کی ہے, اس میں کیا ہے, پاکستان آج جس ڈگر پہ پہنچا ہوا ہے انرجی کے حوالے سے میں بات کروں گا, تو آج 70% انرجی ہماری جو ہے ہم لوگ امپورٹ کر رہے ہیں. خواتین و حضرات, ان پمپس میں جو تیل اور فیول اور یہ چیزیں آ رہی ہیں 70% ہم لوگ بیرون ملک سے لا رہے ہیں, اور ہمارا تقریباً $16 ارب ہمارا ملک کا ذرائع مبادلہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے. اس رینیوبل انرجی پالیسی کے تحت انشاءاللہ سن 2030 تک ہماری یہی پالیسی ہے, بلکہ 2025 تک ہمارا 20% انرجی جنریشن جو ہے وہ رینیوبل انرجی سے ہوگی, یعنی کہ شمسی توانائی, ہوا کی توانائی,
اور سال 2030 تک ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ 30% تک پہنچیں گے. اور اس پہ آپ پن بجلی یا ہائیڈل شامل کر لیں اور اس میں تھرکول شامل کر دیں اور اس میں نیوکلیئر شامل کر دیں تو خواتین و حضرات ہمارا ٹارگٹ ہے کہ سن 2030 تک مقامی انرجی کے توانائی کے ذرائع سے پاکستان کی جو انرجی کی جو مکس ہوگا یا ضروریات پوری ہوں گی وہ تقریباً 70-75% ہم لوگ اپنے مقامی ذرائع سے کریں گے اور وہ ہمارا ذرائع مبادلہ بچے گا. اس کے ساتھ ہم لوگ بہتر قیمتیں ادا کر سکیں گے. ہمارے ملک کی جو صنعت ہے اس کو 4 چاند لگیں گے, ہماری زرعی شعبے کو 4 چاند لگیں گے, نئی ٹیکنالوجیز آئیں گی, سولر پینلز یہاں پہ بنیں گے, آپ کی بیٹری کی ٹیکنالوجی یہاں پہ آئے گی, آپ کے ہوا کے ساتھ جو انرجی بنتی ہے وہ بلیڈز, وہ مشینز, وہ پاکستان میں ٹربائنز بنیں گی. ہمارے اپنے ہماری پاک عرب ریفائنری پارک کو ہم لوگ ان کے ساتھ مطلب نئی ریفائنریز پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. ریفائنریز میں انویسٹمنٹ ہوگی کہ وہ اپنی ریفائننگ کیپیسٹی یورو 5 تک لائیں. تو یہ ایک پورا ویلیو چین ہے, چاہے وہ آپ پاور سیکٹر میں دیکھیں, آپ پیٹرولیم سیکٹر میں دیکھیں. اور میں یہاں پہ ندیم بابر صاحب کو اور اسد الدین صاحب کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ ایکسپلوریشن اور پروڈکشن میں جو اس وقت یہ ٹیمپلیٹس پہ اور اس پہ کام کر رہے ہیں کہ ایک بہترین سسٹم اس پہ یہ ای این پی ایکٹیویٹی کو ٹریک کر سکیں اور ہم لوگ نئے ذخائر ڈھونڈنے میں ماڈرن ٹیکنالوجی استعمال کر سکیں اور آئل کمپنیز کے ساتھ اشتراک کے ساتھ ہم لوگ ان کو یہ ان کی مانیٹرنگ کریں کہ ہماری ای این پی ایکٹیویٹی تیزی سے آگے جائے. کہ جتنی ہم لوگ زیادہ ایکٹیویٹی کریں گے, جتنی ہم لوگ زیادہ کنویں تیل اور گیس کے ہم لوگ کھودیں گے اور تیل اور گیس دریافت کرنے کی کوششیں ہمارے زیادہ ہوں گی, اتنے ہی چانسز بہتر ہوں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں تیل اور گیس کے نئے ذخائر ہمیں ملے. کہ جتنا ہماری انرجی سیکیورٹی خواتین و حضرات ہمارے اپنے ملک میں ہوگی تو بہتری ہوگی. ابھی بھی کابینہ میٹنگ میں ندیم صاحب اور میں ہم لوگ بیٹھے تھے, وزیر اعظم صاحب نے کیا بات کی, ان کی ایک ہی چیز تھی, انہوں نے کہا پاکستان کی عوام, پاکستان کے محنت کشوں کے بارے میں سوچیں. ہر منسٹری, ہر منسٹر ہر وقت ہفتے میں یہی سوچے اور پاکستان کے محنت کشوں کے لیے آپ کوئی نہ کوئی اقدامات کریں تو رب ہمارے ساتھ ہے. اور یہی وجہ ہے خواتین و حضرات, یہ میرا ایک ایمان کا حصہ ہے کہ انسان کی نیت صاف ہو تو رب العزت غیب سے دروازے کھولتے ہیں. جس طرح کے پلوامہ میں ہندوستان نے پاکستان کے خلاف یہاں پہ جب ایکشن کی, یہاں پہ جب انہوں نے جہاز ان کے آئے تو پاکستان جو بلکہ جب پلوامہ کے بعد جب بالاکوٹ میں جب جہاز آئے بھارت کے اور بمباری کر کے رات کی تاریکی میں گئے تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم لوگ سوچیں گے بعد میں, وار پہلے کریں گے. اور 24 گھنٹوں کے اندر اندر ان کے 2 جہاز SU-30 اور MiG-21 پاکستان ایئر فورس کے ہوا بازوں نے گرا کے دکھا دی اور ثابت کیا کہ پاکستان میں وہ جرأت ہے اور ہم لوگ اپنی جغرافیائی سرحدوں کا ایک ایک انچ کا دفاع کرنا چاہتے ہیں. خواتین و حضرات یہ وہ پالیسیز ہوتی ہے, اپنی جغرافیائی سرحدیں, اپنی ہماری نظریاتی سرحدیں, اس کا دفاع کرنا, اپنی اکنامک مائٹ بہتر کرنی, اپنی کمپیٹیٹیونیس بہتر کرنی, اپنے قوانین کھولنے اور انصاف دلانا. پاکستان تحریک انصاف, میں ادنا کارکن ہوں پاکستان تحریک انصاف کا اور ہمارے چیئرمین کا, یہ ہمیں ایک حکم ہے کہ جہاں پہ بھی ہو ہم نے سسٹم ٹھیک کرنا ہے. خواتین و حضرات ایک اسلامی ملک ہے جس کا نام ہے لبنان, وہاں پہ آپ نے گزشتہ 2-2.5 ہفتے پہلے دیکھا امونیم نائٹریٹ انہوں نے سٹور کیا ہوا تھا, کس نے اس پہ پرواہ نہیں کی, وہ پھٹا, وہ دھماکہ ہوا. اور آج دیکھیں عمران خان صاحب کیوں وہ جہاد کر رہے ہیں کرپشن کے خلاف. وہاں پہ آپ اندازہ کر لیں کہ حکومت نے پہلے ریزسٹ کیا, لوگوں نے نہیں مانی, لوگوں نے حکومت مستعفی ہوگی, پہلے ایک 2 وزراء نے وہ مستعفی ہوئے, پوری حکومت مستعفی ہو گئی. لوگوں نے کہا نہیں, ہمیں نظام میں تبدیلی چاہیے. عمران خان صاحب کیوں کہتے ہیں بار بار, کیونکہ لبنان میں بھی لوگوں نے یہ محسوس کر لیا کہ کرپشن ان کے معاشرے میں چلی گئی تھی اور وہ نظام کو ریسیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جس طرح کہ عمران خان صاحب نے یہ جہاد پاکستان میں شروع کیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اس کو ہم لوگ اختتام تک پہنچائیں گے, کیونکہ ہمارا ڈیلیوری میں ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان کی, ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو
خوشحالی کے جو پھل ہے وہ ملے، اور پاکستان اس خطے میں خواتین و حضرات ابھی 14 اگست گزرا ہے، یہ امن کے گہوارہ ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہم نے اپنی طاقت، اپنی اسٹرینتھ لینی ہے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے۔ میں آخر پر ایک بار پھر کہوں گا، طاہر صاحب آپ کی ٹیم کو، ساری ٹیم کو، اور جس طرح ندیم بابر صاحب نے بات کی ہے کہ انشاءاللہ عنقریب ہمارا سارا ویلیو چین جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا یورو 5 کے سٹینڈرڈز میں، سرمایہ کاری ہوگی، بہتری آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ماحولیات کے حوالے سے جو 10 بلین ٹری سونامی ہمارے وزیر اعظم صاحب جس کو پروموٹ کر رہے ہیں، تیزی سے کر رہے ہیں، جو ریگستان بھی تھے وہاں پہ بھی یہ درخت ہماری شجرکاری ہو رہی ہے، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں طاہر صاحب کہ آپ نے یہ گفٹ جو ہیں پودوں کے، یہ ہر ایک یہاں پہ جو خواتین و حضرات ہیں ان کے لیے آپ نے رکھے ہیں، یہ ہمارا مشن ہے۔ پاکستان زندہ باد، اور ایک بار پھر آپ سارے خواتین و حضرات کو بہت بہت مبارک، بہت شکریہ۔ وزیر توانائی عمر ایوب ہائی آکٹین 97 اینڈ یورو 5 کی لانچنگ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سب سے پہلے ہمیں صاف شفاف پاکستان دینا ہے۔ وزارت توانائی کی جو 2 سال کی کارکردگی کی رپورٹ ہے وہ وزیر اعظم کو پیش کی گئی ہے۔ حکومت میں جب آئے تھے تو سخت ترین معاشی مشکلات کا سامنا تھا، سخت ترین حالات ایسے تھے۔ موجودہ حکومت کو مبارکباد پیش کی جانی چاہیے عوام کی طرف سے کہ انہوں نے سب سے پہلے موجودہ معیشت کو جو ہے وہ ملکی حالات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی، مشکلات سے نکالا، سخت فیصلے کرنا پڑے لیکن ہم نے کیے، لیکن اب ہم بہتر اور عوام کے مفاد میں فیصلے کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا انشاءاللہ بہت جلد ثمر جو ہے وہ عوام تک پہنچے گا۔ جی ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ۔ ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد لائیو ایٹ 6 میں آپ کا استقبال کریں گے۔ آج صرف 1000 کیوبک میٹر پانی رہ گیا ہر پاکستانی کے حصے میں۔ 7 سالوں میں یعنی 2025 میں پاکستان میں خشک سالی شروع ہو جائے گی۔ جو سیف لیول ہے وہ 120 دن ہے۔ محفوظ آبی وسائل، ملکی و قومی بقا کی ضمانت۔ آبی وسائل کا تحفظ تحریک انصاف حکومت کی اولین ترجیح۔ اقتدار سنبھالتے ہی سستی پن بجلی کے حصول، قدرتی آفات کے تدارک